شاہی رائل گلو سیلون کا بیرونی منظر، جہاں پنکھڑیوں کی شکل والی کھڑکیوں سے سورج کی سنہری روشنی اندر جھانک رہی ہے۔ اندر آرائشی میزوں پر رکھا جادوئی میک اپ کا سامان چمک رہا ہے۔ ایک کونے میں لیرا نہایت نزاکت سے ایک کھمبی پر چمکتا ہوا پاؤڈر برش کر رہی ہے۔ یہ اس کا نیا آئی شیڈو ہے۔ کمرے کے دوسری طرف الارا بیٹھی ہے، جو ایک چھوٹی سی اوکھلی میں تیزی سے ایک گہرے مرجانی رنگ کی لپسٹک تیار کر رہی ہے۔ الارا پریشانی سے ایک جھلک لیرا کی طرف دیکھتی ہے اور اپنے رنگ کو مزید تیزی سے گھولنے لگتی ہے۔ لیرا آنکھیں ملانے سے گریز کرتی ہے اور اپنے نازک کام میں مصروف رہتی ہے۔ اچانک الارا غصے اور بلند آواز میں لیرا کی ٹھنڈی چمک کا مضحکہ اڑاتی ہے اور ڈرامائی انداز میں ہاتھ ہلاتی ہے۔ لیرا سکون سے بغیر اوپر دیکھے جواب دیتی ہے اور اپنی تخلیق کا نام سیلیسٹل ڈیلیکیسی یعنی آسمانی نزاکت رکھتی ہے۔ الارا جھنجھلاہٹ میں آنکھیں گھماتی ہے اور جذبات سے بھرپور انداز میں آگ اور بے باکی کا مطالبہ کرتی ہے۔ اپنا برش ہوا میں لہراتی ہے۔ اسی لمحے پروں کی پھڑ پھڑاہٹ سے سارا سیلون گونج اٹھتا ہے۔ گھبرائی ہوئی شہزادی سرافینہ اندر داخل ہوتی ہے، اپنے ہاتھ مل رہی ہے۔ وہ دونوں آرٹسٹوں کو دیکھ کر اطمینان کا سانس لیتی ہے اور بتاتی ہے کہ آج رات لومینا تقریب ہے، لیکن وہ یہ فیصلہ نہیں کر پا رہی کہ کیسا لک اختیار کرے۔ لیرا فوراً پیشہ ورانہ انداز اختیار کرتے ہوئے اپنا نیا سلیش ٹیولڈیو فاؤنڈیشن پیش کرتی ہے۔ دوسری طرف الارا کھڑی ہوتی ہے اور پر اعتماد انداز میں تقریب کے جذبے کے لیے اپنے سن سیٹ بلش پر زور دیتی ہے۔ سرافینہ گھبراہٹ میں اپنے چھوٹے چھوٹے ہاتھوں کو رگڑتی ہے۔ وہ تذبذب میں ہے۔ پھر وہ انکشاف کرتی ہے کہ شاہی فرمان ہے طلوع صبح اور غروب شام، یعنی دونوں فنکاروں کے اسٹائل کو یکجا کرنا چاہیے۔ اشتراک کے اس خیال پر لیرا اور الارا ایک دوسرے کو ہولناکی سے دیکھتی ہیں۔ لیرا حیرت سے ایک ساتھ کام کرنے پر سوال کرتی ہے اور الارا ایک ہی کینوس شیئر کرنے پر طنزیہ آواز نکالتی ہے۔ سرافینہ کی آنکھوں میں آنسو آ جاتے ہیں اور ایک آنسو اس کے گال پر لڑتا ہے۔ شہزادی کی حقیقی پریشانی دیکھ کر دونوں نرم پڑ جاتی ہے۔ لیرا ایک آہ بھر کر کوشش کرنے پر رضامند ہوتی ہے، لیکن کہتی ہے کہ وہ اپنے برش استعمال کرے گی۔ الارا بھی جھجکتے ہوئے راضی ہوتی ہے، مگر مطالبہ کرتی ہے کہ اس کے رنگوں کو صرف لگایا نہ جائے بلکہ خوبصورتی سے ملا کر لگایا جائے۔ دونوں فنکار اپنے اوزار ساتھ ساتھ تیار کرتی ہے۔ فضا میں ایک ہلکا سا تناؤ باقی ہے۔ جب ان کے پر اتفاق سے ٹکراتے ہیں تو ایک مختصر جھنجھلاہٹ پیدا ہوتی ہے۔ لیرا سرافینہ پر ایک درست چمکدار سلوری آئی لائنر سے آغاز کرتی ہے۔ الارا ایک لمحے کے لیے ہچکچاتی ہے، پھر نرمی سے اس تیز لکیر کو ایک ہلکے سایہ دار جامنی رنگ میں ملا دیتی ہے۔ لیرا حیرت سے سرگوشی میں اعتراف کرتی ہے کہ یہ ملاپ اچھا لگ رہا ہے اور چاندی کے رنگ کو مزید گہرا کر دیتی ہے۔ الارا لیرا کے مستحکم ہاتھ کی تعریف کرتی ہے اور مانتی ہے کہ اسے توازن برقرار رکھنے میں مشکل ہوتی ہے۔ اس کے بعد لیرا الارا کا گہرا سنہری ہائی لائٹر اٹھاتی ہے۔ ایک باریک برش کا استعمال کرتے ہوئے وہ شہزادی کی بھنووں کے نیچے ایک لطیف چمکدار لکیر لگاتی رہی۔ الارا کی آنکھیں اپنے رنگ کے اس جدید اور نفیس استعمال پر حیرت سے پھیل جاتی ہے۔ الارا متاثر ہو کر لیرا کی ذہانت کی تعریف کرتی ہے کہ اس نے پیشانی پر سورج بوسیدہ ٹونز کا استعمال کیا۔ آخری ٹچ مکمل ہوتے ہی لیرا اور الارا پیچھے ہٹ کر اپنے فن کی تعریف کرتی ہے۔ آہستہ آہستہ اپنی آنکھیں کھولتی ہے اور شاندار ملا جلا لک ظاہر ہوتا ہے۔ اس کا چہرہ دمک رہا ہے۔ محل کا عظیم ہال جگمگا رہا تھا۔ شہزادی سرافینہ اعتماد سے اسٹیج پر آئیں۔ ان کے چہرے پر دن اور رات کی روشنی ایک ساتھ جھلک رہی تھی۔ حاضرین دم بخود رہ گئے۔ سب کی آنکھوں میں تحیر اور لبوں پر سرگوشیاں تھیں۔ ملکہ نے مسکراتے ہوئے اعلان کیا کہ آج کی سب سے دلکش محفل کا تاج سرافینہ کو دیا جائے گا۔ پھر روشنی کا دائرہ لیرا اور الارا پر جا پڑا۔ دونوں گھبرا کر کھڑی تھیں، مگر ملکہ نے فخر سے کہا، یہی وہ فنکار ہے جنہوں نے اتحاد کو حسن میں دی۔ ملکہ نے انہیں ایک طلائی تمغہ جس پر لکھا تھا اتحاد حسن کو جنم دیتا ہے۔ آخر کار دونوں نے ایک دوسرے کو گلے لگا لیا۔ تینوں سرافینہ، لیرا اور الارا محل کی بالکونی پر نکلے۔ ان کے گرد دوستی کی روشنی تھی
اور آسمان پر سورج اور چاند ایک ساتھ جگمگا رہے تھے۔ پورا شہر چمک اٹھا۔